ریٹائرمنٹ کے بعد جاوید صاحب کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ جن بال بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، اب وہ لوگ انہیں اجنبی اور حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ زندگی کے کس مقام پر پہنچ گئے۔ انہیں بڑے بڑے گھر اور شہر کے شور ہنگامے میں بھی سناٹے کا گمان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتے اگر ان کی بیوی زندہ ہوتی تو کیا ان کی نگاہیں اسی طرح بدل جاتی۔ گہری رفاقت اتنی آسانی سے بے اتنائی میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کا ماضی خوشگوار تھا، زندگی میں تلخیوں اور مسائل کی کمی نہ تھی، لیکن باہمی اتحاد اور پرخلوص افہام و تفہیم کے ذریعے وہ ان پر آسانی سے قابو پا لیتے۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی قلیل آمدنی میں بھی اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اوور ٹائم، ہالیڈے اور پارٹ ٹائم جاب کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہی تھا کہ ان کے تمام لڑکے آج اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے۔ لڑکوں کی شادی معقول گھروں میں ہو گئی تھی۔ جاوید صاحب کو یاد آیا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے ان کے تمام لڑکے کس طرح اپنی ملازمتوں کے باوجود ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بیٹے کی تنخواہ سے کوئی مدد قبول نہیں کی تھی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں دفتر کی طرف سے ایک بڑی رقم ملنے والی تھی، تقریباً 30 لاکھ روپے۔ ان کی نوکری میں پینشن کی سہولت نہیں تھی۔ ان دنوں ان کے تمام لڑکے ان کے آرام کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ سب بیٹے آپس میں اسی بات پر بحث کرتے رہتے کہ ابو ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک کہتا میرے ساتھ تو دوسرا کہتا میرے ساتھ۔ جاوید صاحب ابھی انہی خیالوں میں گم تھے کہ چھوٹی بہو نے ان کے پاس ناشتہ بھجوا دیا۔ بھوک سے ان کی آنتیں کلبلا رہی تھی۔ اب تمام بیٹوں کے ہاں انہیں سب سے آخر میں ناشتہ ملتا تھا۔ جب ان کے پوتے اسکول چلے جاتے ان کا بیٹا دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ جاوید صاحب کی عادت تھی 7 بجتے ہی ناشتہ کر لینے کی۔ نوکری کے زمانے میں 7 بجے تک ان کا کھانا ان کے آگے لگا دیا جاتا تھا۔ اب تقریباً 11 بج چکے تھے۔ آلو کی بھاجی اور سوکھی روٹیاں ان کی طبیعت کی مقدر ہو گئی، لیکن اب وہ ان کھانوں کے عادی ہو چکے تھے۔ گھی لگا پراٹھا تو ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں کی بات تک ہی چلا، جب تک ان کے اکاؤنٹ میں فنڈ کے روپے ان کے نام رہے۔ جب ان کے بیٹوں نے زمین خریدنے، مکان بنانے، لڑکی کی شادی اور دوسرے مختلف بہانوں سے ان کے سارے پیسے نکلوا لیے تو ان کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی۔ جاوید صاحب باری باری تمام بیٹوں کے ہاں رہتے تھے۔ شروع میں سب کے ہاں ہر معاملے میں انہیں اولویت دی جاتی تھی۔ بعد میں سب کے سب دھیرے دھیرے آگے پھرنے لگے۔ پہلے جہاں تمام بیٹے جاوید صاحب کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، قیام کی معینہ مدت سے 2-4 دن پہلے ہی انہیں لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب انہیں طرح طرح کی باتیں سنا کر روانگی کے وقت کی یاد دلائی جاتی تھی۔ جس بیٹے کے ہاں ان کے جانے کا نمبر ہوتا اس کا دور دور تک پتہ نہ ہوتا۔ سال میں 3 مہینے وہ چاروں بیٹوں کے ہاں قیام کرتے تھے۔ جیسے تیسے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں اب دوسرے بیٹے کے ہاں جانے کی بے حد دشواری ہوتی۔ کئی دنوں تک جب انہیں کوئی اپنے ہمراہ لے جانے نہ آتا تو تھک ہار کر تنہا چل پڑنے کا ارادہ کر لیتے۔ اسی طرح انہیں بڑی دقتیں پیش آتی۔ بینائی کمزور پڑ چکی تھی۔ ایک زمانے سے بیٹوں کی بھی توجہ کی وجہ سے موتیا بند کا آپریشن ٹالتا آ رہا تھا۔ اس معاملے میں اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنے گونا گون مصروفیت کا رونا روتا۔ ایسے میں بلا کیوں کر وہ اپنا مسئلہ رکھنے کی ہمت کرتے۔ آپریشن کرانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے کون اپنا قیمتی وقت برباد کرتا۔ وہ اداس آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیتے۔ ہر چیز انہیں اپنی جگہ ساکت دکھائی دیتی،
کہیں کوئی حرکت نہیں۔ دن کے صاف و شفاف روشنی میں بھی انہیں ڈلتی ہوئی شام کا احساس ہوتا۔ ہامتے ہوئے ڈڈال قدموں سے جس کے ہاں پہنچتے، وہ ان کی آواز پہچان کر دروازے کھولتے ہوئے سرد مہری کا مظاہرہ کرتا۔ آپ آ گئے ابا، بیٹا اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا۔ جاوید صاحب دھیمے لہجے میں کہتے، بیٹا تم وقت پر لینے نہیں آئے، وہاں باتیں مجھے سننی پڑتی تھی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، تمہیں کیا پریشانی تھی؟ جاوید صاحب اپنی بوجھی بوجھی آنکھیں بیٹے کی آنکھوں میں گاڑتے۔ بیٹا ان کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظر چرا کر کہتا، ابا آپ تو جانتے ہیں دفتر میں کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ چھٹی لینے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے فرحان سے کہا تھا کہ وہ آپ کو جا کر لے آئے، شاید وہ امتحان کے سر پر ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا، ابھی پوچھتا ہوں اس کمینے سے۔ یہ کہتا ہوا بیٹا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ جاوید صاحب اپنا زنگ آلودہ پرانا بکس برآمدے میں رکھتے۔ ہر بیٹے کے گھر میں اب انہیں کمرے سے منتقل کر کے برآمدے میں جگہ دی گئی تھی، جہاں ان کے پوتے پوتیوں کا شور ان کے کانوں کے پردے پاڑتا تھا۔ انہیں ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ بچوں سے پیار کرنے کو کس کو جی نہیں چاہتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کا کھیل کچھ ہی دیر میں شور و غول میں تبدیل ہو جاتا۔ انہیں لگتا کہ سارا گھر زلزلے کی زد پر ہے۔ جاوید صاحب سوچتے یہی بیٹے ان کی آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کا سہارا تھے۔ ان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اپنا سارا ماضی داؤ پر لگا دیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہو کی بک بک شروع ہو گئی۔ آ گیا بڈھا چائے کا خرچ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔